ایک طویل عرصے کے بعد امریکہ نے آخر گھٹنے ٹیک دیے اور اب اس کا احساس ہو گیا ہے کہ وہ افغان سے جنگ کبھی نہیں جیت سکتا۔ ایک طرف جہاں امریکہ افغانستان سے اپنے فوجی واپس بلانے کے عمل میں مصروف ہے، وہیں دوسری طرف افغان طالبان بھی کئی علاقوں میں اپنے قدم جما رہے ہیں۔ اب ایک اور نئی خبر سامنے آئی ہے کہ جرمنی نے بھی آخر ہار مان کر افغانستان سے اپنی فوجیں قبل از وقت ہی واپس بلا لی ہیں۔ افغانستان میں جرمنی کی فوجیں کب سے تعینات تھیں اور اس جنگ میں کتنے جرمن فوجی جاں بحق ہوئے؟ جرمنی نے بالآخر ہار کیوں تسلیم کی؟ جرمنی کی اعلیٰ قیادت کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ امریکہ نے اس جنگ میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ غیر ملکی فوجیوں کی واپسی کے بعد افغانستان میں کیا حالات ہوں گے؟ اس جنگ میں کتنی جانیں گئیں؟ یہ سب کچھ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک میڈیا 92 کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویورز، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور فوجی قیادت کا ایک عرصے سے یہ موقف سامنے رہا ہے کہ افغانستان میں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، افغان عمل کو صرف بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ امریکہ اور اس کے حامیوں کو شاید اب ایک طویل عرصے کے بعد سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے۔ ایسے وقت میں جب امریکہ افغانستان سے آئندہ ستمبر تک اپنے فورسز کو واپس بلانے کے عمل میں مصروف ہے، جرمنی نے 29 جون منگل کے روز فوجیوں کا اپنا آخری دستہ واپس بلا لیا۔ گزشتہ ہفتے ہی جرمن وزیر دفاع نے ایک بیان میں کہا تھا کہ افغانستان میں تقریباً 570 فوجی اب بھی تعینات ہیں، تاہم بدھ کے روز یہ سب واپس جرمنی پہنچ گئے۔ جرمن افواج کا آخری دستہ افغانستان کے شمالی شہر مزار شریف سے بذریعہ پرواز جرمنی روانہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی افغانستان میں تقریباً 2 اشروں پر مشتمل اس کے مشن کا اختتام ہو گیا۔ اس آخری دستے میں KSK سے وابستہ اسپیشل فورسز کے وہ ارکان بھی شامل تھے جنہیں فوجیوں کے واپس بلانے کے دوران قم کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی پر نظر ڈالنا ہوگی۔ 2001 میں جب امریکہ نے نیو یارک کے ٹوئن ٹاورز پر دہشت گردانہ حملے کے بعد افغانستان پر چڑھائی کی تو اسی دوران جرمنی نے بھی افغانستان میں اپنے فوجی بھیجے اور پہلا جرمن دستہ جنوری 2002 میں کابل پہنچا۔ شروع میں طالبان کے ساتھ ہاتھ دھونے کے بجائے جرمن افواج کو ملک کو مستحکم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس لڑائی کے دوران گزشتہ کئی برسوں تک افغانستان میں تقریباً 1.5 لاکھ تک جرمن فوجی تعینات رہے۔ اس کے لیے جرمنی کو تقریباً 15 ارب ڈالر کی خطیر رقم بھی خرچ کرنی پڑی اور 59 جرمن فوجی ہلاک بھی ہوئے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے جرمنی کا یہ طویل ترین سب سے زیادہ مہنگا اور خون ریز عسکری مشن تھا۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 2009 کے بعد سے اب تک اس لڑائی میں 39,000 عام افغان شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اس میں عوام کی ایک بڑی تعداد طالبان کے حملوں میں ہلاک ہوئی، تاہم بیرونی افواج کی کارروائیوں میں بھی ایک بڑی تعداد میں عام شہری ہلاک ہوئے، جبکہ اس جنگ میں امریکہ کے بھی 2,442 فوجی مارے گئے۔ افغانستان میں بیرونی افواج کی واپسی کے درمیان اسلام پسند اکثریت گروپ طالبان کے حملوں کی ایک لہر سے چل پڑی ہے، جس کی وجہ سے حکومتی فورسز کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ نے صورت پر خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ شدت سے جاری اس عسکری مہم سے جنگ زدہ افغانستان میں سیاست، سلامتی اور امن کے عمل میں ہونے والی پیش رفت کے الٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب خبر سامنے آئی ہے کہ جرمن مسلح افواج نے یہ بھی کہتے ہوئے افغانستان سے اپنے مکمل انخلاء کی تصدیق کر دی تھی کہ اس کے آخری فوجیوں نے بھی افغانستان کو الوداع کہہ دیا ہے۔ فوج نے اس سے پہلے تک سیکیورٹی وجوہات کے سبب اپنے منصوبے کو افشا نہیں کیا تھا اور بس اتنا کہا گیا تھا کہ فوجیوں کو واپس بلانے کا عمل بس تیزی سے جاری ہے۔ ویورز، اس حقیقت سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے افغان جنگ میں کود کر فائدے سے زیادہ نقصان ہی کیا ہے۔ اس میں افغانیوں کو بھاری نقصان تو اٹھانا پڑا ہی ہے، ساتھ امریکہ کو خود بھی شدید نقصان برداشت کرنا پڑا۔ 2001 میں جب سے طالبان کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا تب سے اب تک امریکی افواج کو 2300 سے زیادہ ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
اور اس کارروائی میں 20,660 فوجی زخمی ہوئے ہیں، لیکن افغان سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کے جانی نقصان کے مقابلے میں امریکی ہلاکتوں کے اعداد و شمار بہت کم ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد افغانستان میں اقتدار کس کے پاس رہے گا؟ کیا طالبان اور افغان حکومت مفاہمت کے تحت معاملات حل کروا سکیں گے یا یہ خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کریں گے؟ اس بات کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلومات کا سبب بنی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔